بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں وطن کی مٹی گواہ رہنا، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ تو آئیے محترم ناظرین و سامعین، ہم بڑھتے ہیں اس کہانی کی 7ویں قسط کی جانب۔ یہی کچھ سوچتا خان وہاں سے ہٹ کر درختوں کے اس سلسلے کی طرف چل دیا جو گاؤں سے مندر کو جانے والے راستے پر اسے نظر آ رہا تھا۔ یہاں اسے تھوڑی دیر تک چھپنے کے لیے بہرحال جگہ میسر تھی۔ سورج نے اب اپنا چہرہ خاصا نمایاں کر لیا تھا۔ گیلی زمین پر اس کی روشنیاں بڑے تسلسل سے آہستہ آہستہ پھیلنے لگی تھیں، اور گاؤں سے مندر کی طرف جانے والے راستے پر اب خاصی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی۔ خان کو یہاں کھڑے کھڑے اب اپنی ٹانگوں میں بڑا واضح درد محسوس ہونے لگا تھا۔ شاید بخار نے اپنا زور دکھایا تھا۔ اسے اور تو کچھ نہ سوجا۔ اپنے زیر جامہ میں ہاتھ ڈال کر اس نے پولی تھین کا ایک چھوٹا سا لفافہ نکالا اور اس میں رکھی دونوں گولیاں بغیر پانی کے ایک کے بعد دوسری نگل لیں۔ اسے اب کم از کم اتنا اطمینان ضرور تھا کہ 3-4 گھنٹے درد کی اذیت سے نجات ملی رہے گی۔ گولیاں نگلتے ہوئے اس کے خلق میں خراش سی پڑ گئی تھی، لیکن کسی نہ کسی طرح اس نے گولیاں زہر مار کر ہی لیں۔ درخت سے ٹیک لگا کر اس نے 2-3 لمبے لمبے سانس لیے، جیسے فضا میں موجود ساری آکسیجن اپنے اندر سمو لینا چاہتا تھا۔ جادوئی اثر کی گولیوں نے معدے میں اترتے ہی اپنا کام دکھانا شروع کر دیا تھا، اور 2-3 منٹ بعد وہ اپنے اندر ہونے والی ٹوٹ پھوٹ سے قدرے نجات پا چکا تھا۔ مندر کی طرف اب لوگوں کی آمد و رفت خاصی بڑھ گئی تھی۔ سامنے کا سارا ماحول ہی اب سورج کی روشنی میں نمایاں ہونے لگا تھا۔ رات کی شدید بارش سے دھلے ہوئے درخت اور سبزہ آنکھوں کو بہت بھلے دکھائی دے رہے تھے۔ ایک تازگی اور تراوٹ سی اسے اپنے اندر اترتی محسوس ہوئی۔ ایک مرتبہ پھر 2-3 گہری سانسیں بھر کر وہ درختوں کے جھنڈ سے باہر نکل آیا۔ اب اس کا رخ بھی مندر کی طرف تھا۔ اپنے دونوں بازو فضا میں پھیلا کر اس نے زوردار انگڑائی لی اور بدن میں موجود توانائیوں سے مطمئن ہو کر نپے تلے قدموں سے مندر کی طرف چل پڑا۔ مندر کے لاؤڈ سپیکروں کے شور میں اب گردواروں کا بے ہنگم ساز بھی شامل ہو گیا تھا۔ یہاں شاید ہندو آبادی سکھوں سے کم تھی، اسی لیے نزدیکی 3-4 دیہاتوں کے لوگ اس مندر میں آتے تھے۔ لاؤڈ سپیکر اتنی زور زور سے چلا رہے تھے کہ اسے کسی کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ گاؤں کی طرف سے آنے والے راستے کا ایک موڑ مڑتے ہوئے اچانک ہی اس کی نظر ان 2 گنجے سر والے ہندوؤں پر پڑی تھی، جنہوں نے اپنی دھوتیاں ایک مخصوص انداز میں اوپر کو چڑھا رکھی تھیں۔ ہاتھوں میں پیتل کی گڑویاں پکڑے وہ دونوں کھیتوں کی سمت جا رہے تھے۔ ماتھے پر لگی چاک کی 3 لکیروں نے دونوں کے چہروں پر برستی لعنت میں قدرے اضافہ کر دیا تھا۔ دونوں منہ ہی منہ میں کچھ انٹ شنٹ جاپ کرتے ایک دوسرے کے تعاقب میں چلے آ رہے تھے۔ خان پر نظریں پڑتے ہی وہ ایک لمحہ کے لیے ٹھٹکے۔ شاید نئے چہرے نے انہیں متجسس کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ان کے کھلے منہ کے دہانے کوئی زہر اگلتے، خان کے ہاتھ بے اختیار سینے کی طرف اٹھے اور اس نے ہاتھ باندھ کر بڑی درباری قسم کے ہندوؤں کے سے انداز میں انہیں رام رام کہہ دیا۔ رام رام دونوں کے منہ سے بادلے ناخواستہ نکلا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ پوچھیں، خان جے بھوانی کی دہائی دیتا تیزی سے ان کے نزدیک سے آگے گزر گیا۔ دونوں ہونکوں کی طرح اسے منہ اٹھائے دیکھتے رہے۔ جب اس نے پلٹ کر بھی ان کی طرف نہ دیکھا تو وہی انٹ شنٹ الاپتے وہ دوبارہ اپنی منزل کی طرف چل دیے۔ مندر کے باہر ہی اسے خاصے لوگ نظر آنا شروع ہو گئے تھے۔ اندر بھجن کتھا اپنے عروج پر تھی۔ ہارمونیم، ڈھولک اور جھنجھنوں کے ساتھ کورس کی شکل میں مل کر گانے والوں کی عجیب و غریب اور بے سری آوازوں نے ایک حشر برپا کیا ہوا تھا۔ خان کو یہاں آ کر دوبارہ خواہ اپنے سر میں درد محسوس ہونے لگا تھا۔ اس نے دوسرے لوگوں کی دیکھا دیکھی اپنے جوتے اتار کر ایک طرف رکھ دیے۔ 2-3 سیڑھیاں چڑھنے کے بعد مندر کی عمارت آ گئی تھی۔ مندر خاصا پرانا اور شکستہ حال دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے ایک کونے میں لٹکتی گھنٹیوں میں سے ایک گھنٹی کو زور زور سے بجا کر پھر جے بھوانی پکارا اور آگے بڑھ گیا۔ اچانک ہی اندر پھیلی دھونی اور اگربتیوں کی خوشبو کا بھبوکا اس کی ناک میں گھس آیا۔ سامنے ہال نما کمرہ عورتوں اور مردوں سے بھرا پڑا تھا۔ ایک کونے میں بھجن کتھا کرنے والے اپنا گلا پھاڑ رہے تھے اور دوسرے کونے میں ایک پروہت دیوی کے سرہانے بیٹھا عبادت کے لیے آنے والوں سے کچھ نہ کچھ اینٹنے کے چکر میں نظر آ رہا تھا۔
مندر کے نزدیک پہنچنے سے پہلے عابد خان نے اپنے ڈھیلے ڈھالے کرتے کی ایک جیب میں زیر جامہ سے 1.25 روپیہ نکال کر الگ رکھ لیا تھا۔ اس نے بڑے پرانے برہمنوں کی طرح کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے سر کو جھکایا، پھر گھٹنوں کے بل جھک کر سامنے رکھی مورتی کے قدموں میں 1.25 روپیہ رکھ کر دوبارہ ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ پجاری نے اپنے سامنے دھرے تھال میں انگلی لگائی اور منہ سے کچھ الاپتے ہوئے اس کے ماتھے پر تلک جما دیا۔ خان نے دوبارہ دیوی کے چرن چھوئے اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ 5-6 قدم وہ انہی الٹے پاؤں پر چلا تھا، پھر اس نے چاہا کہ اپنا رخ بھجن کتھا کرنے والوں کی طرف موڑے۔ جیسے ہی اس نے گردن گھمائی، اچانک ایک برقی رو اس کے سارے بدن میں دوڑ گئی۔ اس کی نظریں ایک کونے میں کھڑی اس دیوی پر جا پڑیں جسے اس نے آج رات ہی اس پرسرار مندر میں دیکھا تھا، لیکن یہاں وہ رات کی نسبت بالکل بدلی ہوئی تھی۔ اس نے بڑے سلیقے سے دوپٹہ اپنے سر پر سجا رکھا تھا اور مخصوص طرح کے مذہبی برہمن گھرانوں کی کوئی انتہائی کم عمر لیکن بڑی ہی مدبر لڑکی دکھائی دے رہی تھی۔ اس لمحے خان کے لیے باعث تسکین صرف یہی بات تھی کہ اس لڑکی نے رات اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے گڑبڑایا ضرور تھا، لیکن فولادی اعصاب کے مالک خان نے دوسرے ہی لمحے خود کو مکمل نارمل کر لیا۔ دشمن کا جال پھیلتا چلا جا رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ لوگ خان کو ہر قیمت پر گرفتار کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ اسے یہ خوش فہمی تو کبھی رہی ہی نہیں تھی کہ جس مندر میں جو جا رہا ہے وہاں اس کے استقبال کے لیے کوئی موجود نہیں ہوگا، لیکن یہ بات تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی تھی کہ یہاں پھر وہی رات والی دیوداسی اس کی منتظر ہوگی۔ رات درختوں کی شاخوں میں چھپے ہوئے خان نے اس کی باوقار چال سے اس بات کا اندازہ بھی بخوبی لگا لیا تھا کہ یہ انٹیلیجنس کی کوئی بڑی افسر ہے۔ لڑکی کے چہرے پر پھیلی آنکھوں میں نہ جانے ایسا کیا سحر چھپا تھا کہ خان کو اس کے چہرے سے نگاہیں ہٹانے میں بڑی دقت پیش آ رہی تھی۔ جانے کیا جادو تھا ان آنکھوں میں۔ بدقت تمام اس نے اپنی توجہ دوسری طرف مرکوز کی اور قریب ہی ایک کونے میں تھوڑی سی جگہ خالی دیکھ کر وہیں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ کتھا کرنے والوں کی آوازوں کے ساتھ آواز ملا کر گا رہا تھا۔ اس دوران کن اکھیوں سے 2-3 مرتبہ لڑکی کی طرف بھی دیکھ چکا تھا، جو حاضرین کی موجودگی سے بالکل بے نیاز ایک کونے میں بیٹھی بھجن کتھا میں مستغرق تھی۔ ایک مرتبہ جب خان نے چوری چھپے اس کی طرف دیکھنا چاہا تو اچانک ہی دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرا گئیں۔ فوراً ہی اس نے اپنی نظر دوسری طرف پھیر لی تھی، لیکن اس دوران شاید لڑکی نے اس کی چوری پکڑ لی تھی، اس لیے جب خان نے دوبارہ کن اکھیوں سے اسے دیکھنا چاہا تو لڑکی پہلے سے اس کی طرف متوجہ تھی۔ جیسے ہی خان کی نظریں اس سے ٹکرائیں وہ مسکرا دی۔ خان جھیمپ سا گیا، لیکن لڑکی کی بے باکی میں کوئی فرق نہ پڑا۔ وہ کتھا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دوبارہ اس نے گو کہ لڑکی کی طرف چوری چھپے بھی دیکھنے کی ہمت نہیں کی تھی، لیکن وہ محسوس کر سکتا تھا کہ لڑکی اب بھی اس کی طرف متوجہ تھی۔ عبادت کو آنے والے اب لوٹنے لگے تھے۔ روزانہ یہاں سے آنے والوں میں سے 1-2 نے خان کے اجنبی چہرے کو متجسس نگاہوں سے دیکھا، لیکن ان نظروں میں تشکیک نہیں تھی۔ اس نے جیسے ہی اٹھنے کا ارادہ کیا، اچانک ہی ایک درمیانی عمر کا گنجے سر والا ہندو اندر داخل ہوا۔ اس کی نظریں لڑکی پر جمی تھیں۔ خان نے واضح طور پر محسوس کر لیا کہ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں لڑکی سے استفسار کیا تھا یا پھر اسے کچھ اشارہ کیا تھا۔ لڑکی نے بھی آنکھوں ہی آنکھوں میں جواب دیا۔ دونوں کی طرف دیکھنے کی یہاں کسے مہلت نصیب تھی؟ بس ایک خان تھا جس کی چھٹی حس نے اس کی رہنمائی اس طرف کر دی تھی۔ خان نے اچانک ہی اٹھنے کا پروگرام ملتوی کر دیا تھا۔ اس کی بجائے گنجا اٹھ کھڑا ہوا۔ شاید اسے لڑکی نے کوئی بریفنگ کی تھی جس پر وہ عمل کرنے جا رہا تھا۔ بھجن سنتے سنتے اب اس کا سر دوبارہ درد کرنے لگا تھا۔ یوں بھی اب سورج خاصا چڑھ آیا تھا اور لوگوں کی اچھی بھلی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی۔ اس نے اب یہاں سے اٹھ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ عین ان لمحات میں جب وہ اٹھنے کے لیے پر تول رہا تھا، اس نے لڑکی کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی اور آنکھوں میں دعوت کا سا انداز سمٹ آیا تھا۔ یہ خطرے کی گھنٹی تھی جو فوراً ہی خان کے ذہن میں بجنے لگی تھی۔ اس نے ذہنی اور جسمانی طور پر خود کو کسی بھی آمدہ طوفان کے مقابلے کے لیے تیار کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ لڑکی کے وہاں پہنچنے تک وہ خود لوگوں کے درمیان سے راستہ بناتا ہوا دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ لڑکی کا رخ مخالف سمت سے اس طرف تھا۔
दरवाजे से चंद कदम पहले ही वो बिल्कुल इसके नज़दीक आ गई, फिर अचानक ही इससे टकरा भी गई। यह टकराव बड़ा जानलेवा और उलझा देने वाला था, लेकिन खान का जहन पूरी तरह बेदार था। लड़की ने गो के इस टकराव के अचानक हो जाने की शानदार एक्टिंग की थी, लेकिन खान बखूबी अंदाजा कर सकता था कि ऐसी कोई बात नहीं और ये लोग अब इसकी छानबीन किए बगैर इसे यहाँ से निकलने नहीं देंगे। क्षमा कीजिए, लड़की ने उठते हुए कहा। कोई बात नहीं। इसने खुद को बिल्कुल नॉर्मल रखा और उठकर बाहर को लपका। लड़की इसके ताकुब में थी। बाहर रखे जूते पहनते हुए इसने आंखों ही आंखों में बाहर के माहौल का जायजा ले लिया था। इसे गंजे के अलावा भी दो एक और चेहरे मशकूक नजर आए। ये लोग बज़ाहिर बिल्कुल ला ताल्लुक से एक दूसरे से अलग थलग बिखरे हुए खड़े थे। कहाँ जाएंगे आप? लड़की ने अचानक ही इस पर सवाल दाग दिया। शहर की तरफ, इसने झुके झुके जवाब दिया। मुझे भी उधर ही जाना है। चलो अच्छा है, साथ रहेगा, लड़की ने फौरन ही कह दिया। खान ने कोई जवाब ना दिया। यहाँ वो इसकी किसी बात का जवाब भी नहीं दे सकता था, इसे डांट भी नहीं सकता था। अगर वो इसकी पेशकश ठुकरा देता तो भी इस मुआशरे में ये बड़ी अजीब सी बात होती और वो ख्वामख्वाह मशकूक ठहरता। चलिए, इसने अचानक ही तन कर खड़े होते हुए लड़की से कहा। दोनों मंदिर से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ चल दिए। खान ने खुद को सूरत हाल से बिल्कुल लाताल्लुक जाहिर करने की अपनी सी कोशिश कर डाली थी, लेकिन इसे एहसास हो रहा था जैसे दिल की धड़कन बेकाबू होती जा रही है। इस एहसास ने कि इसके लाशऊर में दूर दूर तक भी कहीं खौफ मौजूद है, इसे बड़ी उलझन में मुब्तला कर दिया था। इसे खुद पर गुस्सा आने लगा था कि आखिर लाशऊरी तौर पर ही सही वो खुद को खौफजदा क्यों महसूस कर रहा है। नए ज़हनी रवैये ने अब इसके अंदर बहुत दूर कहीं लरसती खौफ की परछाइयाँ भी ख़त्म कर डाली थीं और वो एक मर्तबा फिर मुकम्मल तौर पर अपने आप में लौट आया था, किसी भी लम्हे किसी भी सूरत हाल से टकराने के लिए बिल्कुल तैयार। इसकी छठी हिस्स ने इस बात का एहसास दिला दिया था कि उसके साथी साए की तरह इसके पीछे लगे हुए थे और किसी लम्हे अगर इस लड़की को खान पर शक गुजरता तो इसका सिर्फ एक इशारा खान के लिए काफ़ी होगा। कहाँ रहते हैं? लड़की ने दोबारा इसे कुरेदा। आप कहाँ रहती हैं? इसने उल्टा सवाल कर दिया। ओह, शायद आप बुरा मान गए। दरअसल मैंने आपको यहाँ पहली मर्तबा देखा है। ठीक देखा है, मैं यहाँ पहली मर्तबा ही आया हूँ। ये जो रेलवे लाइन के परली तरफ गांव है ना, वहाँ से आया हूँ। मेरी बहन यहाँ ब्याई गई है। मेरे जीजा जी इधर बीएसएफ में होते हैं। वो लड़की को बोलने का मौका भी नहीं दे रहा था। क्या करते हैं आप वहाँ? पढ़ता हूँ 4th ईयर में। अब शहर भी बता ही दो। लड़की का लहजा खासा बेतकल्लुफ़ हो चला था। खान बड़ी हौसला मंदी से खुद को संभाल रहा था। लुधियाना? ओ, यूं कहो ना, हम भी वहाँ के हैं। मॉडल टाउन में घर है हमारा। मैं भी यहाँ मेहमान आई हूँ अपने चचा के घर। वो पुलिस के अफसर हैं और यहाँ इनकी ड्यूटी लगी है। अरे, मैंने तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा। इसने इस दफ़ा बाकायदा खान के बाजू पर हाथ भी मार दिया था। राजकुमार, इसने मतानत से कहा। मैं बिमला हूँ, बिमला चिट्टोपाध्याय। मैं भी ग्रेजुएशन कर रही हूँ खालसा कॉलेज से। कौन सा कॉलेज है आपका? लड़की वाकई सुधाई और समझाई हुई लगती थी और खान महसूस कर सकता था कि ये अकेली भी नहीं है। इसके लिए कोई भी मसला पैदा कर सकती है जैसे ही इसे खान पर शक होता। वो अपने हमराइयों को इशारा करती और इससे आगे वो कुछ सोचना नहीं चाहता था। ये भी मुमकिन था कि इसे खान पर शक हो भी चुका था और अब वो उसकी तस्दीक की या मज़ीद किसी क्लू की तलाश में हो। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। काश ये मुलाकात लुधियाना में भी होती रहे। इसने अचानक ही एक फैसले पर पहुंचने के बाद अपना लहजा बदल लिया था। ओह, क्यों नहीं, क्यों नहीं। लड़की ने एक मर्तबा फिर बड़ी बेतकल्लुफ़ी से इसके कंधे पर हाथ मारा। जिस रास्ते पर वो जा रहे थे इसके दोनों तरफ खेतों का वसी सिलसिला फैला हुआ था और इन खेतों के बीचों बीच चलने वाले इसे नज़र भी नहीं आ सकते थे। ऐन मुमकिन था कि इसके साथी इस सिलसिले में कहीं किसी गोशे में छुपे इनका ताकुब कर रहे हों। रेलवे लाइन उनके नज़दीक आ गई थी और फिर इसे गाड़ी के इंजन की आवाज़ भी सुनाई देने लगी। फौरन ही इसका जहन पलटा और इसने एक फैसला कर लिया। मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें
تاکہ آپ کو ہمارے نئے اپلوڈز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں۔